اسپتال کی راہداری میں اس وقت بے قراری سے چلتی ہوئی ماہی ہر دیکھنے والی نظر کو چونکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر فکر کی دبیز تہہ چڑھی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں متلاشی ہو کر ارد گرد بھٹک رہی تھیں، جن کے اندر تہتے ہوئے آنسو اس کے دل کی بے قراری کو ظاہر کر رہے تھے۔ کچھ تو وہ پرسوچ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی، جب ایک دم سے کسی خیال کے آ جانے پر وہ تیزی سے پلٹی اور ایک دم سے بھاگتے ہوئے MD آفس کی جانب بڑھی۔ یہ شہر کا معروف و مشہور ہاسپٹل تھا، جہاں پر اس وقت وہ اپنے بیمار باپ کو لے کر آئی تھی۔ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ضروری تھا اس وقت اس کے باپ کا علاج، لیکن اتنے مشہور و معروف اسپتال میں بنا پیسوں کے کون اس کا علاج کرتا؟ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ MD آفس کی جانب اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو گارڈ نے روکنے کی کوشش کی اور آگے بڑھ کر اپنے بازو کو پھیلائے ہوئے اسے جانے سے منع کیا، لیکن وہ اس وقت اس حالت میں تھی کہ اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے اس وقت صرف اور صرف اپنے باپ کو بچانا تھا، جو اس کے لیے دنیا کا سب سے زیادہ ضروری کام تھا۔ اس کا باپ اس کا آخری سہارا تھا، اور آخری سہارا بالکل چھننے کے قریب تھا۔ گارڈ نے سر توڑ کوشش کرتے ہوئے اسے سمجھایا کہ آج تک MD آفس میں جانے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی، خاص طور پر اس کے جیسے عام اور معمولی لوگ۔ علاج کروانا تو دور کی بات، یہاں آنے کے لیے بھی برسوں پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت وہ لڑکی اس کے قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ اسی لیے بنا کسی بھی بات کا لحاظ کرتے وہ دروازہ کھولتے ہوئے MD آفس کے اندر چلی گئی، جہاں وہ اپنے مصروف سا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اپنے کام میں مصروف تھا۔ ایک دم سے جھماکے سے دروازہ کھلا اور اس نے چونک کر باہر دیکھا جب وہ لڑکی بدحواسی میں اندر داخل ہوئی، اور وہ حیران رہ گیا۔ آج تک اس کے آفس میں کوئی یوں بنا بتائے نہیں آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گارڈ کو بکلایا ہوا اندر داخل ہوا اور معذرت خواہ لہجے میں بولا، "I'm sorry سر، میں نے روک رہا تھا، لیکن یہ قابو ہی نہیں آ رہی تھی۔" وہ بھویں سکیڑ کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا، جب وہ بدحواسی میں اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی، "کتنے ظالم ہو تم لوگ! دیکھو میرے بابا سخت بیمار ہیں، پلیز ان کا علاج کر دو۔ آخر تم لوگ بھی تو انسان ہو۔" وہ شخص جو حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، ایک دم سے ہی اس کے چہرے پر غصہ نمودار ہوا، لیکن وہ تحمل بھرے لہجے میں اس سے بولا، "دیکھیے محترمہ، میں تو اس ہسپتال کا MD ہوں، ایک ملازم۔ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد ہسپتال کے آنر تشریف لانے والے ہیں، تو آپ اپنا یہ ڈرامہ ان کے سامنے ہی دکھائیں، ہو سکتا ہے آپ کا کام بن جائے۔" اس کے لہجے میں چھپا ہوا طنز اور اس کی بات سن کر ماہر کو مزید غصہ آ چکا تھا، لیکن وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی، "دیکھیں میرے بابا کا علاج کر دیجیے، جتنے بھی پیسے ہوئے ہیں میں آہستہ آہستہ سب ادا کر دوں گی۔" جب وہ شخص ایک بار پھر کرخت لہجے میں بولا کہ آپ سر کے آنے کا ویٹ کیجیے اور باہر جائیں، آپ کی قسمت اچھی ہے کہ کچھ ہی دیر میں ہسپتال کے آنر یہاں پر تشریف لانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گارڈ کو اشارہ کیا، جو اسے پکڑ کر باہر لے جانے لگا، لیکن جیسے ہی وہ باہر آئی، سامنے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اسفندیار نے اسے حیرانگی بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ آج وزٹ کے لیے یہاں پر تشریف لایا تھا، لیکن MD آفس میں غیر معمولی شور نے اسے متوجہ کیا، اور اب یہ باہر نکلتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر وہ وہیں رک چکا تھا۔ گارڈ نے اس لڑکی کو چھوڑتے ہی اسے سلام کیا، اور اس کے سلام کرنے کے انداز سے اور سامنے موجود شخص کی پرسنالٹی سے ہی ماہر کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہی اس اسپتال کا آنر ہے، اس لیے وہ تیزی سے اس کی طرف لپکتے ہوئے، اس سے پہلے کہ وہ اس سے مدد کی درخواست کرتی، جب اسفندیار نے گارڈ کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسے میرے کمرے میں لے کر آؤ، اور خود مغرورانہ چال چلتے ہوئے اندر چلا گیا۔ جب وہ گارڈز کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو دروازے کی جانب پشت کیے کرسی پہ پوری شان و شوکت کے ساتھ براجمان تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی ہوئے جھجک کر اس کی جانب بڑھی، جب اس شخص نے گارڈ کو چلے جانے کے لیے حکم دیا، اور وہ خاموشی سے سر جھکا کر چلا گیا۔ کچھ دیر تو ماہر اس کی بات کرنے کا انتظار کرتی رہی، اور پھر خود ہی آگے بڑھتے ہوئے بولی، "سر، اس اسپتال میں میرے بابا ایڈمٹ ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، خدا را مجھ پر رحم کریں۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن میں اپنے بابا کا علاج اسی اسپتال سے کروانا چاہتی ہوں۔ انہیں کہیں کیوں نہیں جلد از جلد ٹھیک کر دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں ساری رقم جمع کروا دوں گی، جب بھی میرے پاس پیسے آ جائیں گے۔" اس کے بعد سن کر اسفندیار نے حیرت اور طنز کی ملی جلی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لڑکی اس سے اس قسم کا مطالبہ کرے گی۔ کچھ دیر تو وہ اسے دیکھتا رہا، اور دیکھنے میں جس قدر معصوم لگ رہی تھی وہ تھی ہی اتنی معصوم۔ لمبے گھنے بال پشت پر لہرا رہے تھے، اور آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔
وہ اس وقت اس کی کیفیت سے بخوبی واقف تھا، اس لیے کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں اور انہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ تمہارے بابا کا علاج کریں، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں بھی میری بات ماننی ہوگی۔ ماہی حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جہاں اس کی پہلی بات نے اسے بے حد خوشی دی تھی، وہیں اس کی آخری خواہش کو سن کر وہ کچھ پل حیرانگی بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکتی تھی کہ ایک بار پھر اس سے سامنے بیٹھا شخص کس طرح کا مطالبہ کرے گا۔ نہ جانے وہ اس کا مطالبہ پورا بھی کر پائے گی یا نہیں، لیکن اسے اپنے باپ کی زندگی بے حد عزیز تھی، اسی لیے جلدی اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، لیکن میں کیا کروں؟ جب اسفندیار کی بات سن کر اسے یوں لگا جیسے اسپتال کی چھت اس کے سر پر گر پڑی ہو۔ کچھ خاص نہیں، تمہیں بس مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سامنے بیٹھے شخص اس سے مذاق کر رہا ہے، لیکن اس کے چہرے پر سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے اس کی حالت خاصی عجیب ہو چکی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ مجھے اپنے خاندان کا نام اور رتبہ قائم رکھنے کے لیے وارث کی ضرورت ہے۔ ویسے تو مجھے اپنی بیوی بے حد عزیز ہے اور میں اسے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن اگر تم میرے ساتھ نکاح کرو اور مجھے میرا وارث دے دو تو میں تمہارے باپ کا علاج کروانے میں اس کی مدد کر دوں گا۔ ماہر پرسوچ نظروں سے اس شخص کی جانب دیکھ رہی تھی جو یوں آرام سے بات کرتے ہوئے بھی اس کے سر پر بم گرا رہا تھا، اور اسے یوں سوچ میں گم دیکھتے ہوئے ایک بار پھر اسفندیار مخاطب ہوا، مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے باپ کے پاس اتنا زیادہ وقت ہوگا کہ تم وہ وقت سوچتے سوچتے ہی گنوا بیٹھو۔ اور اس کی بات سن کر ماہی کو ایک دم سے ہی دوبارہ اپنے باپ کی فکر نے آن گھیرا تھا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے حامی بھر لی اور کہا، ٹھیک ہے، آپ انہیں حکم دیں کہ میرے بابا کا علاج کریں اور میں آپ سے نکاح کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں بھی ابھی انہیں حکم دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا، ابھی اور اسی وقت۔ ماہر کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر مقدر اس کے ساتھ کون سا مذاق کرنے پر تلا ہے۔ سب سے پہلے غربت کی چکی میں پستی ہوئی زندگی، باپ جیسا آخری اور شفیق سہارا جو اس وقت قابل رحم حالت میں پڑا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اپنے باپ کی زندگی کے لیے اپنی تمام خواہشات اور خوابوں پر پتھر رکھتے ہوئے فیصلہ کر لیا۔ ضرورت انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے اور اسے فی الوقت اپنے باپ کے علاج کی اشد ضرورت تھی۔ وہ کسی بھی قیمت اس آخری شخص کو کھونا نہیں چاہتی تھی جس کے بعد شاید اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے پاس پڑا ہوا موبائل اٹھایا اور نمبر ملاتے ہوئے کسی کو تاکید کرنے لگا۔ ماہی کے سامنے بھی اس نے ایک کال کر دی کہ فلاں وارڈ میں پڑے ہوئے شخص کا فوری طور پر علاج شروع کیا جائے، اور وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں پر اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے ایک اشارے پر ہی تمام ڈاکٹر اس کے باپ کے علاج میں مصروف ہو جائیں۔ اس شخص نے اسے وہیں بیٹھنے کا حکم دیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہیں بیٹھ گئی۔ جب تھوڑی دیر بعد آفس کا دروازہ کھلا اور وہی شخص اندر داخل ہوا جس سے وہ کچھ دیر پہلے بات کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ مولوی صاحب اور دو لوگ اور تھے۔ وہ تو حیران و پریشان ان کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا اس کا سب سے قیمتی اور سب سے بڑا دن یوں گزرنا تھا؟ اس نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ یوں ہی خیالوں میں گمسم بیٹھی رہی۔ جب کچھ دیر بعد مولوی صاحب نے اس سے پوچھا، ماہر ذوالفقار، کیا تمہیں اسفندیار کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ تو اس نے آنکھیں موندتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کے باپ کا بیمار اور کمزور چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گیا اور دو آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے اس کے گالوں پر بہہ گئے۔ وہ تو بس یہ چاہتی تھی کہ جلدی یہ سب کچھ ختم ہو اور اس کے باپ کا علاج شروع، جس کے لیے اس نے اتنی بڑی قربانی دے ڈالی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ باہر چلے گئے۔ جب وہ اس کی طرف بنا دیکھے یوں کام میں مصروف ہو گیا جیسے کچھ دیر پہلے ان کا آپس میں کوئی بھی تعلق نہ ہوا ہو۔ وہ بے بسی سے وہاں سے اٹھنے لگی جب اس شخص نے اسے روکا اور کہا، میں نے تمہارے باپ کے علاج کے لیے ڈاکٹرز کو بھیج دیا ہے، تم یہیں بیٹھی رہو، تمہیں ساری اپڈیٹس یہیں پر ملتی رہیں گی۔ وہ بے بسی سے وہیں پر بیٹھ گئی۔ اس شخص نے کہہ دیا تھا کہ اس نے ڈاکٹرز کو بھیج دیا ہے اور اس کے باپ کا آپریشن جاری ہے۔ مسلسل ہلتے ہوئے لبوں سے وہ اپنے باپ کے لیے دعا گوتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے جب تھوڑی دیر کے بعد آفس کا دروازہ کھلا۔ ہلکی سی دستک سے کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس شخص نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا اور اسفندیار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، I'm sorry سر، ان کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ سامنے بیٹھی لڑکی جو اس وقت اپنا سب کچھ گنوا چکی تھی، ایک ایسے شخص کے نام پر جو پہلے کسی اور کے نام پر تھا اور جس وجہ سے اس نے اتنی بڑی قربانی دی تھی، وہ بھی رائے گا گئی۔ وہ چیختے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور جلدی سے باہر کی طرف بھاگی۔ اس نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ اس کا باپ اس کا واحد سہارا اور اس کی ساری زندگی کی کل مالیت تھا۔ بچھڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا لوگ سمجھ لیتے ہیں، اور اس کے لیے جدائی اتنی دردناک تھی کہ اسے لگا کہ وہ تاعمر اس کے دکھ سے نہیں نکل پائے گی۔ باپ کے بے جان وجود پر سر رکھتے ہوئے دھاڑے مار کر رو رہی تھی، جبکہ وہ شخص خاموشی سے پیچھے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔
اس کے لیے اس کے دل میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ اسفندیار نے ہی اس کے والد کی تمام آخری رسومات کو سنبھالا۔ ان کی تدفین ہو گئی تو ماہی دیر تک ہی اس قبر پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ جب وہ شخص آگے بڑھا اور اس کے سر پر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے۔ اس کی آواز سنتے ہی ایک وحشت سی اتر آئی تھی اس معصوم آنکھوں والی لڑکی کی آنکھوں میں۔ وہ شخص کتنا بڑا دھوکے باز تھا جس نے جانتے بوجھتے سے نکاح بھی کر لیا اور اس کے والد کو بھی نہ بچا پایا۔ بدگمانی نے اس کے پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس شخص کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، کس قدر ظالم انسان ہو تم! تم نے مجھ سے میرا باپ بھی چھین لیا اور میری زندگی بھی اپنے نام کر لی۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ لیکن سامنے کھڑے شخص پر رتی برابر اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اسی اطمینان کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم میرے کانٹریکٹ میں ہو اور جب تک تم میرا بچہ نہیں پیدا کرو گی تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اسفندیار نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے بازو کو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیتے ہوئے لا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ کسی بت کی مانند اس کے ساتھ چلی آ رہی تھی، جیسے اس کی زندگی پر اس کا کوئی اختیار نہ ہو۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی ایک عالیشان گھر کے سامنے رکی اور اس شخص نے اسے اترنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی اتر گیا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے باہر نکل آئی اور اس کے پیچھے ہی چلتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ یہ گھر اتنا بڑا اور اتنا عالیشان تھا کہ وہ اسے چندھیائی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اس گھر کی جگمگاہٹ اتنی واضح تھی کہ اس شخص کی شان و شوکت اور مرتبے کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی سیڑھیوں سے اترتی ہوئی ایک لڑکی مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھی اور اس سے گلے لگ کر حال احوال لینے لگی۔ خوبصورت اور مہنگے لباس میں کھلے بالوں کے ساتھ وہ لڑکی بھی کافی خوبصورت تھی اور سامنے کھڑے شخص کو اس نے اتنے دنوں میں پہلی بار مسکراتے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور مسکراہٹ سے ہی وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی نے پلٹ کر ماہر کو دیکھا اور اس کے چہرے پر ناگواری کی ایک لہر دوڑ گئی، جو اس کے چہرے کے تاثرات کو محسوس کرتے ہوئے اسفندیار اس کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، زہرا یہ ماہی ہے جس سے میں نے دوسرا نکاح کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں پسند نہ آئے، لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا کہ یہ صرف میرے نکاح میں تب تک ہے جب تک یہ ہمیں وارث نہیں دے دیتی، اور وارث دینے کے بعد میں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا اور یہ ہماری زندگی سے دور چلی جائے گی۔ ماہر بس اس کی بات سن کر نظریں جھکا کر رہ گئی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کی حیثیت اور اوقات کیا ہے۔ وہ تو چاہتی تھی کہ وہ شخص اس سے اتنا بھی تعلق نہ رکھتا، وہ اسے آزاد کر دیتا، لیکن کانٹریکٹ کی وجہ سے اسے یہ بچہ پیدا کرنا تھا اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ زہرا اس کی بات سن کر مطمئن سی مسکراتے ہوئے بولی، مجھے آپ پر یقین ہے اسفندیار، لیکن میں اس لڑکی کو کبھی بھی اپنی سوتن کے طور پر تسلیم نہیں کروں گی۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے اندر چلے گئے اور یوں اسے نظر انداز کر دیا جیسے وہ یہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ ایک طنز یا مسکراہٹ ماہر کے لبوں پر پھیل گئی۔ وہ شخص خود کو بہت چالاک اور چال باز سمجھتا تھا، جس نے اپنی چالاکی سے اسے اپنے نام بھی کر لیا اور اس سے اپنا مطلب بھی نکلوا لیتا۔ لیکن وہ سوچ چکی تھی کہ وہ اس شخص کے ساتھ اس طرح کا کھیل کھیلے گی کہ وہ بدحواس ہو کر رہ جائے گا۔ اس نے یہ بات اپنے دل میں پختہ کر لی تھی کہ وہ ہر حال میں اس شخص سے طلاق لے کر رہے گی اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق قائم نہیں کرے گی۔ لیکن اگلے 2 ہی دنوں میں اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ وہ شخص صرف اسے کمرے کی حد تک محدود کر چکا ہے۔ 2 دنوں میں اس شخص نے اس کے کمرے میں ایک بار بھی چکر نہیں لگایا۔ وہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ اتنا خوش تھا کہ اسے یقیناً اس لڑکی کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن ماہر کو یہ علم ہو چکا تھا کہ یہ اس کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے اور اسے یہاں پر ہر قسم کی سہولت میسر ہے، اسی لیے وہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ ویسے بھی اپنے بابا کی وفات کے بعد وہ یہاں سے کہاں جاتی؟ وہ جانتی تھی کہ یہ دنیا زہر کی مانند زہریلی ہے اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو بے سہارا ہوتے ہیں، انہیں تو یہ دنیا نوچ کر کھا جاتی ہے۔ کم سے کم وہ یہاں پر عزت سے تو رہ رہی تھی۔ جب اگلی رات وہ شخص پہلی بار اس کے کمرے میں داخل ہوا اور وہ اسے دیکھ کر کچھ بوکھلا سی گئی۔ اس نے کوئی غیر ضروری بات نہیں کی تھی، بس اسے اتنا کہا تھا کہ میں کچھ دیر تک زہرا سے مل کر تمہارے پاس آ کر سوؤں گا، اس لیے تیار رہنا، اور اتنی سی بات پر ہی اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ رہا تھا۔ یقیناً اب اسے وہ تعلق قائم کرنے کے لیے کہہ چکا تھا جس تعلق سے وہ گھبرا رہی تھی، لیکن مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق وہ خاموشی سے اٹھی اور چینج کرنے چلی گئی۔ یہاں پر رہتے ہوئے اس کی پہلی بیوی نے بھی اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دی تھی، حتیٰ کہ وہ تو اسے مخاطب بھی نہیں کرتی تھی اور اپنی مرضی سے باہر جاتی اور جب بور ہو جاتی تو واپس آ جاتی۔
کچھ دیر کے بعد اسفندیار دوبارہ اس کے کمرے میں آیا۔ اس وقت وہ بالکل آرام دہ کپڑوں میں ملبوس تھا۔ وہ آتے ہی اس کے پاس بیڈ پر لیٹ گیا اور خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ جب اسفندیار نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ تم جانتی ہو کہ میری زندگی میں زہرا کی کیا اہمیت ہے اور میں اسے کبھی بھی خود سے دور نہیں کر سکتا۔ مجبوراً مجھے تم سے وہ تعلق قائم کرنا پڑ رہا ہے جس کے باعث مجھے میرا وارث مل سکے۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو شاید میں کبھی بھی زہرا کو چھوڑ کر کسی اور عورت کے قریب نہ جاتا۔ اس کے بعد نہ ہی اس شخص نے اس سے کوئی بات کی، نہ ہی کوئی قسم، وعدے اور نہ ہی کوئی تسلیاں۔ بس اس نے وہ تعلق قائم کیا اور پھر اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی رہ گئی۔ اس کی اتنی ہی اوقات تھی کیا؟ اسے اس شخص سے ذرا برابر بھی دلی وابستگی نہیں تھی، اسی لیے اس پر کسی قسم کا دکھ بھی حاوی نہیں تھا۔ بس ایک بار پھر اپنے بابا کو یاد کرتے وہ رو دی تھی۔ باقی دن بھی یوں ہی گزرتے چلے گئے تھے۔ جب ایک روز وہ کسی کام کے سلسلے میں پہلی بار زہرا کے کمرے میں گئی تھی تو اسے معلوم نہیں تھا کہ اسفندیار بھی آ چکا ہے اور زہرا کے کمرے میں ہے۔ وہ دروازے پر دستک لینے لگی جب اندر سے آتی ہوئی آوازوں نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ یہ لڑکی اس طرح ہمارے گھر میں رہ رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے علیحدہ شفٹ کروا دیں۔ جب اسفندیار کی آواز ہی کانوں سے ٹکرائی اور وہ تھم کر رہ گئی۔ زہرا، ہمیں بس اپنا وارث چاہیے اور اس کے لیے ہم اس لڑکی کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر اس روز اس کا باپ بچ جاتا تو شاید یہ ہمارے ہاتھ نہ آتی، لیکن مجھے پتہ چل چکا تھا کہ اس کا باپ کسی صورت بھی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے میں نے زیادہ وقت ضائع کرنے کے بجائے سیدھا اپنے مدعے کی بات کی اور کامیاب بھی ہو گیا۔ اس سے زیادہ اس میں سننے کی سکت نہیں تھی۔ وہ تو خود کو استعمال کرنے دے رہی تھی کہ اس شخص نے اس کے باپ کے لیے محنت کی، لیکن وہ تو شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس لمحے اندر بیٹھا ہوا شخص اسے کوئی درندہ ہی لگ رہا تھا جو اس کے باپ کو نوچ کر کھا گیا۔ شاید وہ اس روز کوشش کرتا تو اس کا باپ بچ جاتا۔ یقیناً اس شخص نے کوشش بھی نہیں کی ہوگی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ پوری رات اس قدر اذیت کسی کیفیت میں رہی۔ اسے یہ لوگ کسی بھیڑیے سے کم نہیں لگ رہے تھے جو کسی بھی انسان کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس رات اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک پل بھی یہاں نہیں رکے گی۔ سو اس مقصد کے لیے وہ دن چڑھنے سے پہلے ہی اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ جہاں بھی جاتی لیکن مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی جس گھر میں اس کے باپ کی موت کو بھی اپنے مفاد کی نظر کر دیا گیا ہو۔ وہ یہاں سے نکلی اور اپنے پرانے گھر میں چلی گئی۔ وہ گھر ہی کیا تھا، بالکل جھونپڑی نما، جہاں اس نے اپنے باپ کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ اس کے ارد گرد والے کافی عرصے کے بعد اسے لوٹتے دیکھ کر حیران ہو چکے تھے۔ اس گھر کی ایک ایک کونے میں اس کے باپ کی یادیں سمٹی ہوئی تھیں۔ اس نے عہد کر لیا تھا کہ وہ اب اس گھر سے کبھی بھی واپس نہیں جائے گی اور نہ ہی وہ شخص اسے ڈھونڈ پائے گا، لیکن یہ محض اس کی خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ جب صبح زہرا اور اسفند کے علم میں یہ بات آئی کہ وہ یہاں سے جا چکی ہے تو انہیں کافی پریشانی لاحق ہوئی۔ اسفندیار اتنا غیر ذمہ دار شخص نہیں تھا کہ وہ اسے اپنے نکاح میں ہونے کے باوجود یوں آوارہ چھوڑ دیتا۔ اسے اس وقت اس لڑکی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں چلی گئی۔ ہو سکتا ہے وہ اسفندیار کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر چلی گئی ہو یا کوئی اور بات، لیکن اس نے مسلسل اس کی تلاش شروع کر دی جس سے ڈھونڈنا اسفندیار کے لیے ذرا برابر مشکل کام نہیں تھا، اور وہ لڑکی سمجھ رہی تھی کہ اسے کبھی ڈھونڈ ہی نہیں پائے گا۔ 2-3 دن کے بعد ہی وہ اس کے دروازے پر کھڑا تھا اور اسے دیکھ کر اس قدر آگ بگولا ہو چکا تھا کہ اس کی آنکھوں سے غصہ اور وحشت ابل رہی تھی، جسے دیکھتے ہی ماہر خوفزدہ ہو گئی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اسے اتنا جلدی ڈھونڈ نکالے گا۔ وہ شخص اس کی سوچ سے زیادہ تیز تھا۔ وہ اسے کبھی بھی یوں جھانسا دے کر آزادی حاصل نہیں کر سکتی تھی، اور یہ بس لمحوں کی بات تھی جب اس نے وہیں پر کھڑے ہو کر خطرناک منصوبہ بنا لیا جس منصوبے نے اس کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دینا تھا۔ اسے اس شخص سے اس قدر نفرت ہو چکی تھی کہ وہ ہر حال میں اس سے بھی اس کی خوشیاں چھین لینا چاہتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی خوشیاں زہرا اسفند ہیں۔ افسوس کہ ذہن نے وہ چال بن لی جس چال نے زہرا اسفند اور اسفندیار کی زندگی سے خوشیوں کو نوچ لینا تھا۔ وہ معصوم سی نظر آنے والی لڑکی جس کے دل میں ایک دم سے ہی اس قدر زہر اور بدگمانی بھر گئی تھی کہ وہ سب کے لیے خطرناک ثابت ہونے والی تھی۔ وہ خاموشی سے اندر چلی گئی جب اسفندیار نے اندر جاتے ہوئے اس کے بازو کو زور سے پکڑا اور اسے اپنی طرف پھیرتے ہوئے سختی سے بولا، تمہاری اتنی جرأت کہ تم میرے گھر سے یوں بنا بتائے غائب ہو جاؤ؟ ماہی کی آنکھوں میں ایک دم ہی آنسو اترنے لگے۔ اس کے ذہن نے وہ چال بازی بن لی تھی جو چال بازی اب اسفندیار کو زیر کرنے والی تھی۔ اس نے چہرے پر اتنی معصومیت سجا لی کہ وہ معصومیت کسی
کو بھی دھوکہ دے سکتی تھی۔ تبھی وہ نم لہجے میں اسفندیار کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کی زندگی میں میری حیثیت ہی کیا ہے؟ آج مجھے آپ کے گھر آئے ہوئے 15 دن ہونے کو ہیں، اور آپ ان 15 دنوں میں مجھے ایک بار ہی میسر ہوئے ہیں۔ میں جیسی بھی ہوں آپ کی بیوی ہوں، آپ پر مکمل حق رکھتی ہوں۔ جب اس کی بات نے سامنے کھڑے اسفندیار کو مزید ہلا دیا تھا، ایک لفظ بھی اپنی زبان سے ایسا نہ نکالنا ورنہ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میری زندگی میں تمہاری کتنی حیثیت ہے۔ میں اپنی خاندانی بیوی اور اپنی محبت زہرہ جمال کے نام کر چکا ہوں، اور تم بس میرے گھر میں اتنا ہی رہو گی جب تک مجھے میرا وارث نہیں مل جاتا، اور اس کے لہجے میں اور اس کے لیے میں تمہیں خطیر رقم بھی ادا کروں گا۔ تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہیں چاہیے مجھے آپ کی رقم، اور نہ ہی آپ کے پیسوں سے مجھے کوئی لالچ ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں صرف اور صرف ایک مضبوط سہارے کی تلاش ہے۔ میں نے اپنا باپ کھو دیا ہے، اور اس کے بعد آپ مجھے سہارے کے طور پر ملے، اور وہ بھی اس طرح کہ آپ مجھ سے صرف اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں۔ خود کو میری جگہ رکھ کر سوچیں، اگر آپ مجھے وارث پیدا کرنے کے بعد گھر سے بے دخل کر دیتے ہیں تو میں کہاں جاؤں گی؟ کیا وہ رقم میرے لیے ایک انسان کی سی حیثیت رکھتی ہوگی؟ جو انسان میرے دکھ درد کا ساتھی بنے گا؟ وہ مسلسل نم لہجے میں اسفندیار کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہہ رہی تھی، اور اسفندیار اس کی بات سن کر قدرے نرم پڑا۔ وہ ایک عورت تھی، وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عورتوں کے کیا جذبات ہوتے ہیں، اسی لیے اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولا، مجھے اس وقت پریشان مت کرو ماہر، یہ سب کچھ میں نے تمہیں واضح کر دیا تھا جب تم میری زندگی میں آئی تھی۔ اب میں کسی کو بھی زہرہ کی جگہ نہیں دیکھ سکتا۔ تم مجھے وارث پیدا کر کے دو، اور اس کے بعد تم اپنی زندگی میں اپنی مرضی کے اس شخص کا انتخاب کر سکتی ہو، لیکن میرے لیے مسائل پیدا مت کرو، میرے ساتھ چلو خاموشی سے۔ اس کی بات سن کر ماہی کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ شخص اتنے آسانی اس کے ہاتھ آنے والا نہیں ہے، اسی لیے فی الحال اسے اس کے لیے محنت اور انتظار کرنا تھا۔ وہ خاموشی سے دوبارہ اس گھر میں چلی گئی جب زہرہ بھی اسے دیکھ کر کافی غصہ ہوئی تھی۔ اس نے ہی تو ماہی کے سامنے یہ تک کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی نے ہمیں ضرور کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا کرنا ہے، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ واپس ہی اسی لیے آئی ہے کہ زہرہ کی زندگی کو اجیرن بنا سکے۔ زہرہ کی زندگی کو برباد کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ اسفند کی زندگی میں زہر گھول کر اس کی زندگی کی خوشیاں نوچ لیتی۔ وہ بس خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور اگلا منصوبہ اس نے بہت واضح طور پر بن لیا تھا۔ اب وقت تھا اپنے بنائے ہوئے منصوبے پر عمل کرنے کا۔ اس صبح جب اسفند کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلا تو ماہر اٹھی اور کچن میں آ گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا جب وہ خود سے اٹھ کر کچن میں آئی تھی۔ پہلے کوئی نہ کوئی ملازمہ اسے کمرے میں ناشتہ بھجوا دیتی اور وہ وہیں بیٹھ کر ناشتہ کر لیتی، لیکن آج اس نے ملازموں کو منع کر دیا تھا، اور کچن میں جیسے ہی داخل ہوئی، کچن میں موجود زہرہ اسے دیکھ کر سخت حیران ہوئی۔ اس نے تحمل سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جب ماہی اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائی اور بولی، مجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوگی میں خود لے لوں گی۔ آپ نہ ہی مجھ پر سپرنٹینڈنٹ لگی ہوئی ہیں اور نہ ہی میری ملازمہ ہیں، تو مجھے اپنی مرضی سے زندگی جینے دیں۔ زہرہ تو اس کے بدلے ہوئے تیور اور اس کے بات کرنے کے انداز سے ہی حیران ہو چکی تھی۔ ایک دم سے ہی اس کی آنکھوں میں بھی غصے کی ہلکی ہلکی رمق نظر آنے لگی۔ حالانکہ وہ ایک تحمل مزاج لڑکی تھی، لیکن پھر بھی اسے بالکل پسند نہیں آیا کہ ملازماؤں کے سامنے اس سے اس لہجے میں بات کی جائے۔ میرے خیال میں تمہیں بات ادب اور تمیز کے دائرے میں رہ کر کرنی چاہیے۔ جب اس کی بات سن کر ایک بار پھر ماہی نے وہی رد عمل دیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، یہ بھی تم مجھے سکھاؤ گی؟ ایک دم ہی آپ سے تم تک کا سفر اس نے لمحوں میں طے کر لیا تھا۔ مزید اسے بحث نہ کرنے پر اکتفا کرتے ہوئے زہرہ تیزی سے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے کمرے میں چلی گئی، لیکن اسے غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو اس لڑکی سے پہلے ہی خائف رہتی تھی، اور اب اس لڑکی نے باقاعدہ طور پر اسے آنکھیں بھی دکھانا شروع کر دی۔ وہ اسفند سے بات کرنے کا سوچ رہی تھی جب اس نے اسفند کو پریشان نہ کرنے کا سوچ کر خاموش ہو گئی، اور ویسے بھی یہ گھر کے چھوٹے موٹے مسائل تھے جنہیں وہ خود حل کر سکتی تھی، اور اس کے لیے اسفند کو تکلیف دینا اسے مناسب نہیں لگا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس لڑکی کی اسفند کی زندگی میں کتنی حیثیت ہے، اور وارث دینے کے بعد اسفند اسے اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ کنٹریکٹ بیس میرج پر اسے فی الحال کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ماہی اب اس پر دن تنگ کرنے والی ہے، جس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو نیچا دکھا کر رہے گی۔ اس شام اسفند آیا تو اس کے ہاتھ میں پھول اور شاپنگ بیگ دیکھ کر زہرہ کا چہرہ کھل اٹھا، اور لاؤنج میں سے گزرتی ماہی نے بھی ایک نظر ان دونوں کو دیکھا تھا جو مسکراتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں بات کر رہے تھے۔ زہرہ خوشی میں صبح والے معاملے کو بالکل ہی فراموش کر گئی۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا اسفند کا ساتھ جو اسے ہر لمحہ میسر تھا۔
ماہی کے چہرے کے رنگ ہی بدل چکے تھے۔ اسفند کے چہرے پہ سکون اور زہرا کے چہرے کی خوشی نے اسے حد درجہ بے چین کر دیا تھا۔ وہ جلتی ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ دونوں زہرا کے کمرے کی طرف چلے گئے، اس کے لیے خود ہی شاپنگ کر کے لے آیا خوبصورت لباس، جنہیں دیکھ کر ہی وہ سراہ اٹھی، اور نگینوں سے مزین بریسلٹ جس پر اسفند کا نام جگمگا رہا تھا۔ اسفند نے اپنے ہاتھوں سے وہ بریسلٹ زہرا کو پہنایا تو زہرا کھل اٹھی۔ اللہ نے عورت کا مزاج اتنا نرم بنایا ہے کہ جب اسے خوشی کے چند مواقع میسر آتے ہیں تو وہ اپنا من پسند شخص اس کے لیے مواقع فراہم کرے تو وہ ہر قسم کی درستگی اور ہر قسم کے رویے کو فراموش کر دیتی ہے۔ اس کے لیے قیمتی ہوتا ہے تو صرف اپنے من پسند شخص کا ساتھ اور اس کے ساتھ گزارے ہوئے خوبصورت لمحات۔ اور ایسا ہی زہرا کے ساتھ ہوا۔ جب بھی کسی قسم کی تلخ مزاجی کا سامنا کرتی، اسے ماہی کی طرف سے سہنی پڑتی تو اسے اپنے شوہر کی طرف سے دی گئی خوشیوں کا صدقہ سمجھ کر ہی فراموش کر دیتی، جب وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر وہ اسفند کو ان سب باتوں کے متعلق بتا دے گی تو وہ آگ بگولا ہو جائے گا کہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، اور اسے ذرہ برابر بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی زہرا کے ساتھ بدتمیزی کرے، جس سے آج تک اس نے خود بھی سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ اور زہرا ہر وقت وہی بریسلٹ اپنی کلائی میں زینت بنائے رکھتی۔ اس شام اس نے وہ بریسلٹ اتاری اور میز پر رکھ دی۔ تھوڑی دیر وہ باہر چہل قدمی کے لیے باغیچے میں چلی گئی۔ یہ اسفند کے آنے کا وقت نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسفند نے آ جانا تھا۔ جب موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ماہی اس کے کمرے میں گئی اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے کا جائزہ لینے لگی، تبھی اسے ٹیبل پر پڑی ہوئی بریسلٹ دکھی اور غصہ ایک بار پھر اس کی رگوں میں پھیل گیا۔ اس نے چمکتی ہوئی بریسلٹ کو اٹھا کر دیکھا۔ بلا شبہ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ اس نے اسے اپنی مٹھی میں دبا لی اور مٹھی میں دبا کر باہر چلی آئی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی واش روم کی جانب بڑھی اور اس بریسلٹ کو واش روم میں فلش کر دیا۔ یہ کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ یقیناً یہ بغاوت کی طرف اس کا پہلا قدم تھا جو اس نے عملی طور پر اٹھایا تھا۔ پہلے تو وہ صرف زہرا کے ساتھ زبانی کلامی ہی بدتمیزی کرتی، لیکن ابھی تک وہ اسفند کی طرف سے اس کا کوئی رد عمل نہیں آیا تھا۔ اب اس نے دیکھنا تھا کہ ایک دم سے ہی اسفند اس پر کیا رد عمل دیتا ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنا اگلا لائے عمل ترتیب دینا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب زہرا کمرے میں گئی تو تیار ہونے لگی، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں اسفند کے آنے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ کھانا بھی بالکل ریڈی تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ ٹیبل کی طرف بڑھی، لیکن ٹیبل پر بریسلٹ موجود نہیں تھا۔ اسے پریشانی نے آن گھیرا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ بریسلٹ اس نے ابھی ٹیبل پر ہی رکھی تھی، لیکن وہ ایک دم کہاں غائب ہو گئی۔ اس کی غیر موجودگی میں کوئی ملازمہ بھی اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ مزید اس نے ایک بار اپنی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے تمام ملازموں کو بلا کر پوچھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں تو کوئی نہیں آیا تھا۔ جب انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، وہ دوبارہ کمرے میں گئی۔ اس نے اپنا پورا کمرہ چھان مارا، لیکن بریسلٹ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اب اسے حقیقی معنوں میں پریشانی ہونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسفند بھی آ چکا تھا۔ وہ اس کی پریشانی کو چہرے سے ہی بھانپ چکا تھا۔ جب اس نے پوچھا کیا بات ہے، آج پہلے کی طرح مسکرا نہیں رہی جانم؟ جب زہرا بے دلی سے مسکراتے ہوئے بولی، آپ کی دی ہوئی بریسلٹ مجھ سے گم ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے اتار کر ٹیبل پر رکھا تھا، لیکن نہ جانے کہاں چلی گئی۔ اب مجھے پورے کمرے سے وہ نہیں مل رہی۔ زہرا کو حقیقی معنوں میں کافی افسوس ہو رہا تھا، اور اس کی بات سن کر اسفند کو بھی اچھا خاصا برا لگا۔ بات صرف بریسلٹ کی ہی نہیں تھی۔ اس نے کتنے پیار سے وہ بریسلٹ زہرا کے لیے بنائی تھی اور خود اسے اپنے ہاتھوں سے پہنا کر ہمیشہ پہنے رکھنے کی تاکید کی تھی، لیکن زہرا نے اسے گم کر دیا۔ اس نے زہرا کا دل رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، وہ بس ایک چھوٹی سی بریسلٹ تھی، وہ اکثر چیزیں گم ہو جایا کرتی ہیں، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں تمہیں بالکل اسی طرح دوبارہ بنوا کر دے دوں گا۔ اور اس کی مسکراہٹ سے زہرا کو کچھ تسلی ہو گئی، لیکن وہ ابھی بھی نہیں جانتی تھی کہ نہ جانے اس کی بریسلٹ ایک دم سے کہاں غائب ہو گئی۔ اس کا تھوڑا بہت شک ماہی کی طرف گیا، لیکن اس نے نظر انداز کر دیا۔ اس نے پہلے کبھی ماہی کو اپنے کمرے کی جانب آتے جاتے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی گھر میں کبھی اسے چیزوں کو اٹھاتے دیکھا، تو وہ اس پر ایک بے بنیاد سے الزام نہیں لگانا چاہتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد بات آئی گئی ہو گئی اور ماہی بھی مطمئن ہو گئی۔ بے شک اس کا منچاہا رد عمل نہیں ملا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہلکی سی دراڑ کی شروعات تو کر دی تھی۔ مسلسل اسی طرح کے عمل سے وہ اس دراڑ کو گہرا کرنے میں یقیناً کامیاب ہو جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنا دوسرا منصوبہ بنایا اور شاپنگ کے بہانے مال گئی اور سیم اسی طرح کی ایک بریسلٹ بنوائی جو گولڈن کلر کی تھی، اور ان میں صرف رنگوں کا ہی تضاد تھا۔ وہ بریسلٹ اس نے بنوا کر اس کے اوپر اسفند کا نام لکھوانے کے بجائے محض اے لکھوا لیا، اور اگلے روز اسفند کے گھر سے جانے کے بعد وہ پہن کر وہ
ادھر ادھر گھوم رہی تھی جب تھوڑی ہی دیر کے بعد زہرا نے اس کے ہاتھ میں پہنا ہوا بریسلٹ نوٹ کیا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ بالکل اسی کے بریسلٹ کی جیسی بریسلٹ تھی اور اس پر لکھا ہوا وہ ایک لمحے میں سمجھ گئی کہ اس پر اسفند کے نام کا یہ لکھا ہوا ہے۔ غصہ اس کے تن بدن میں پھیلنے لگا۔ آخر اسود نے اسے کیوں نہیں بتایا کہ یہ بریسلٹ اس نے ماہی کے لیے بنوائی ہے اور اسے بھی گفٹ کے طور پر دی ہے۔ اب کتنا برا ہوگا کہ ماہی نے اس کی دی ہوئی بریسلٹ پہنی ہوئی ہے جبکہ اس کی وہ بریسلٹ گم ہو گئی ہے۔ اسے ذرا برابر اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی خود ہی اتنی چالاک ہو گئی، اور ماہی اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر اسفند کے سامنے بھی یہ پہنے رہے گی تو اسفند اس پر اتنی توجہ نہیں دیتا کہ اسے پتہ چلے کہ ماہی نے کیا پہنا ہوا ہے۔ ہلکی سی شک کی رمق زہرا کے دل میں بھی چلی گئی تھی اور اسے یہی لگا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسفند اس کے سامنے ہی یہ ناٹک کرتا ہو کہ وہ ماہی کو پسند نہیں کرتا اور دونوں میں کسی قسم کا فرق روا نہ رکھتا ہو۔ اگلے روز بھی ایسا ہی ہوا جب اسفند نے اس شام فائلز زہرا کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اسے صبح میٹنگ میں ان فائلز کو لے کر جانا ہے، لہٰذا انہیں سنبھال کر رکھے، اور یہ بات ماہی کے علم میں بھی آ گئی تھی۔ اس نے ان فائلز کو اس شام ہی اٹھوا لیا جب وہ دونوں کچھ دیر آؤٹنگ کے لیے گھر سے باہر گئے، اور اکثر ہی زہرا کو لانگ ڈرائیو یا آؤٹنگ پر لے جانا اس نے وہ فائلز اٹھوا لی، اور زہرا کا اس جانب دھیان ہی نہ گیا کہ الماری میں وہ فائلز موجود نہیں ہیں۔ جب اگلے دن اسفند نے ان فائلز کا طلب کیا تو زہرا کو اپنی جگہ پر رکھی ہوئی فائلز نہیں ملی۔ اسفند کے لیے وہ سبھی کاغذات بے حد ضروری تھے اور ان کا نہ ملنا اس کے لیے خاصی شرمندگی اور نقصان کی بات تھی۔ زہرا نے آج تک ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں کی تھی جیسی حرکت وہ اب سر انجام دے رہی تھی۔ کافی دیر زہرا پورے کمرے میں وہ ڈھونڈتی رہی لیکن اسے ان فائلز کا نام و نشان تک نہیں ملا۔ اس وقت اتنا غصہ آ رہا تھا اسفند کو کہ ناقابل بیان تھا۔ اسے پریشانی نے آن گھیرا کہ ان فائلز کے بنا اس کی ساری میٹنگز کینسل ہو جائیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ بنا فائلز کے غصے کی حالت میں آفس کے لیے نکل گیا۔ جب آفس میں اس کی میٹنگ کینسل ہو گئی تو اسی دوپہر دوبارہ وارڈروب کھولنے کے بعد وہ فائلز بالکل اپنی جگہ پر موجود تھیں، اور زہرا یہ دیکھ کر ہی سن رہ گئی۔ یہ کوئی غیر معمولی حرکت نہیں تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ سوچ سمجھ کر جہاں پر بھی ضروری چیزیں رکھتی ہے وہ چیزیں وہاں پر موجود نہیں ہوتی، اور اب فائل اس وقت یہاں پر موجود تھیں۔ اس نے سب سے پہلے اسفند کو کال کی اور اسے فائل کے متعلق بتایا۔ جب وہ اس کی بات سنتے ہی بڑک اٹھا۔ اب کیا کروں میں ان کا؟ جتنی شرمندگی میں نے اٹھانی تھی اٹھا لی ہے، اب انہیں باہر پھینکوا دو یا پھر آگ لگوا دو انہیں۔ اس نے یہ کہتے ہی کال کاٹ دی اور زہرا وہیں پر بیٹھی رہ گئی۔ کوئی تھا جو اس کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل رہا تھا، اور پہلی فرصت میں ہی اس کا مکمل شاہ کپ ماہی کی طرف گیا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ماہی کے علاوہ کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور اس کی وہ ملازمائیں کافی پرانی تھیں اور ان پر وہ حد درجہ اعتماد کرتی تھی۔ انہوں نے آج تک اس کے کمرے میں اس کی چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اور اب آ کر صرف وہی چیزیں غائب ہو رہی تھیں جن سے وہ مطابقت رکھتی۔ کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو اسے شدید کھٹک رہا تھا۔ جب وہ اپنے کمرے سے اٹھی اور ماہی کے کمرے میں چلی گئی، ماہی اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی نیل پالش لگا رہی تھی۔ زہرا کو آتے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، امید ہے کہ آپ کی فائلز آپ کو مل چکی ہوں گی سوتن صاحبہ۔ اور زہرا بے یقینی سے کھڑی رہ کر اسے دیکھتی رہی، پھر وہ اس کی جانب بڑھی اور غصے سے بولی کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم یہ سب کچھ کرنے کے بعد مجھے اسفند کی زندگی سے نکلوا دو گی یا اپنی بنیادیں اس گھر میں مضبوط بنا دو گی؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ نہ ہی اسفند کی زندگی سے جانے والی ہوں اور نہ ہی اس گھر سے۔ تو میرے خیال میں تمہیں اپنی حرکتوں کو کنٹرول کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ میں سب کچھ اسفند کو بتا کر تمہارا پتہ کاٹ دوں۔ لیکن وہ طنز یا مسکراہٹ لبوں پر سجا کر زہرا کو دیکھتی رہی۔ زہرا اپنی بات ختم کرتے ہوئے اسے قہر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے واپس چلی گئی، اور اس شام جب اسفند آیا تو اس کے چہرے پر ہلکا ہلکا غصہ تھا، لیکن زہرا نے آج پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ساری بات اسفند کو بتا کر ہی رہے گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس سلسلے میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور اسفند نے دروازہ کھولا، سامنے کھڑی ماہی اسے معصومیت سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے دنوں میں وہ اس شخص کو تو بالکل ہی فراموش کر چکا تھا، جیسے وہ اس گھر میں رہتے ہی نہ ہو۔ زہرا بھی حیرت سے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی جب ایک دم سے ماہی اندر داخل ہوئی اور روتے ہوئے زہرا کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، آپی، آپ نے دن بھر مجھے جلی کٹی سنائی ہے اور میں اب آپ کے ڈر کی وجہ سے آپ کے کمرے میں نہیں آ پائی، لیکن اب یہاں پر موجود ہیں تو میں ان کے سامنے ہی آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ آپ یقین کریں کہ مجھے آپ کی رکھی ہوئی فائلز کے متعلق بالکل پتہ نہیں تھا، بلکہ میں تو آج پہلی بار آپ کے کمرے میں آئی ہوں۔ اگر پھر بھی آپ کو شک ہے کہ وہ فائلز میں نے ادھر ادھر کی تھیں تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، لیکن پلیز میری نسل، میری کلاس اور میری اوقات کے لحاظ سے مجھے طعنے نہ دیا کریں۔ زہرا اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنی
لڑکی چلاک باز تھی، چال باز تھی، اس بات کا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا، لیکن اب اسفند کے سامنے وہ تو خود حیران و پریشان کھڑی تھی۔ جب ماہی تیزی سے آگے بڑھی، اس سے پہلے کہ اس کے قدموں میں گرتی، زہرہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اسفند جلدی سے آگے بڑھا، اسے کاندھوں سے پکڑتے ہوئے کھڑا کیا اور کہا، تم اپنے کمرے میں جاؤ، اور ماہی روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسفند بھی حیرت سے زہرہ کو دیکھ رہا تھا اور اس کے بدگمان نظروں سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسفند اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ وہ تو خود اتنا بے یقین اور حیرت زدہ تھا کہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بیوی اتنی جاہلیت کا مظاہرہ کر سکتی ہے کہ وہ گھر میں پڑی ہوئی اس لڑکی کو اس کی اوقات کے طعنے دیا کرے اور اپنی غلطیاں بھی اس کے سر پہ تھوپ دے۔ اور یہ اس شخص کا بے یقینی کی طرف پہلا قدم تھا، اور پھر ہر دوسرے تیسرے روز ہی اس قسم کے واقعات ہونے لگے۔ جب اس رات وہ زہرہ سے بد کلامی کرنے کے بعد ماہی کے کمرے میں گیا اور پریشان سا بیڈ پر بیٹھ گیا، ماہی کو آج اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ شخص اس کے کمرے میں ضرور آئے گا، اس نے آج کچھ زیادہ ہی تیاری کر لی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اسے اپنی بیوی سے بدگمان کرتے ہوئے اتنا بے سکون کر رہی تھی جتنا وہ چاہتی تھی۔ سفید رنگ کی سلک کی نائٹی میں ملبوس جب وہ واش روم سے باہر نکلی تو یوں ظاہر کیا جیسے وہ اسفند کی موجودگی سے حیران ہوئی ہو، لیکن اس سے پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ کوئی اس کے کمرے میں موجود ہے۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور نظروں کا رخ موڑ لیا۔ جب وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر خاموش سا بیٹھا جب وہ حد درجہ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا منہ اپنی طرف موڑ کر بولی، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ظاہر ہے وہ آپ سے محبت کرتی ہیں، اور کوئی بھی عورت یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کے گھر میں ایک سوتن موجود ہو۔ شاید وہ میری موجودگی سے ڈسٹرب ہوں۔ میں تو اب بھی آپ کو کہتی ہوں کہ مجھے چھوڑ دیں، میری وجہ سے اپنی زندگی برباد مت کریں۔ جب اسفند نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں سے لگاتار بہتے ہوئے آنسو اسفند کو مزید پریشانی میں مبتلا کر رہے تھے، اس نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کرنا چاہے جب ماہی ایک دم ہی اس کے گلے سے لگ گئی۔ وہ سفید سلک کی نائٹی میں موجود سسکتی ہوئی لڑکی اس کے گلے سے لگی اس کے ضبط کو آزما رہی تھی، اور اس رات اس نے اسفند کے قریب ہوتے ہوئے اس کی ساری پریشانی کو وقتی طور پر زائل کر دیا۔ وہ کافی حد تک پرسکون ہو چکا تھا، اور اب ہر بار ہی ایسا ہونے لگا جب بھی کسی بات پر اس کی زہرہ سے بحث ہو جاتی تو وہ کمرہ چھوڑ کر ماہی کے کمرے میں آ جاتا، اور پھر ماہی اس کی پوری رات ہی رنگین بنا دیتی۔ اپنی معصومانہ باتوں اور ظاہری ہمدردی کی وجہ سے وہ شخص آہستہ آہستہ زہرہ سے دور ہونے لگا، اور اس بات کو زہرہ نے بھی شدت سے محسوس کر لیا تھا۔ آئے روز اتنے غیر معمولی واقعات شروع ہونے لگے کہ زہرہ مجرمہ کی حیثیت اختیار کرنے لگی۔ کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی وہ لڑکی اسے مجرمہ بنا دیتی، اور وہ اسفند کی نظروں میں اپنی اہمیت کھوتی جا رہی تھی۔ جب اس روز ماہی کی طبیعت حد سے زیادہ خراب ہو گئی، لیکن اس نے اس کا ذکر زہرہ سے نہیں کیا، اور جب اس شام اسفند کمرے میں آیا تو اسفند کے گلے لگ کر رونے لگی اور اسے کہا کہ وہ سارا دن تڑپتی رہی درد کے باعث، لیکن آپ ہی نے مجھے اسپتال منتقل نہیں کیا۔ اسفند تو اب ویسے بھی آنکھیں بند کر کے اس پر یقین رکھتا تھا، لہٰذا اسی وقت اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ جب ڈاکٹر نے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے، یہ ایک ایسی خوشی تھی جس نے اسفند کو بالکل ہی مکمل کر دیا اور اسے زہرہ سے مزید دور کر دیا، اور زہرہ دن بدن سوکھ کر کانٹا ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے تو چہرے کی رونق ہی زائل ہو چکی تھی۔ وہ شخص جسے اس نے ساری زندگی چاہا تھا ایک دم سے اسے منہ موڑ کر بیٹھ گیا۔ اس پر واقعات جو اسے مکمل طور پر گھائل کر چکے تھے، وہ اب رنج زدہ نظروں سے ماہی کو دیکھتے ہوئے سوچتی ہے کہ کوئی اتنا پرسکون مطمئن کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگی اجاڑ کر اور کسی کی خوشیاں چھین کر، لیکن بڑی خاموشی سے مقدر کا لکھا مان کر اپنی ہار کو منظور کر رہی تھی، محض یہ سوچتے ہوئے کہ ایک دن وہ شخص اس کی جانب پلٹ آئے گا۔ جب ایک روز وہ گھر آیا تو اس شام زہرہ پر ایک بار پھر وبال آ گیا، کیونکہ ماہی انہیں اپنے گھٹنے پر چھوٹے موٹے چند زخم لگا لیے، اور اس روز جیسے ہی اسفند آیا تو اسے کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر روتے ہوئے بولی، میں یہاں ایک منٹ بھی اور نہیں رہ سکتی اسفند، میرے بچے کی جان خطرے میں ہے۔ آپ کی بیوی زہرہ یہ سب کچھ قبول نہیں کر پا رہی، اس نے آج بھی مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس قدر بے چین ہو چکا تھا کہ اس نے ایک بار بھی زہرہ سے نہیں پوچھا، بلکہ اس سے بدگمان ہونے کے بعد اسے مزید جلی کٹی سناتے ہوئے تیسرے دن ہی ماہی کو نیو اپارٹمنٹ میں شفٹ کروا دیا۔ سب کچھ ویسے ہی ہو رہا تھا جیسے وہ چال بن رہی تھی، اور اس چال میں وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ خود ہی ایک مہرہ بن رہی ہے، دوسروں کی زندگی سے دوسروں کی زندگی کی خوشیاں چھین کر اپنی زندگی میں خوشیوں کو ترتیب دینے والے لوگ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوا کرتے، بلکہ وہ ایک ایسی آگ میں اندر ہی اندر جلتے ہیں جو ان کے اعمالوں کے سبب بن کر مہیا کر جاتی ہیں، اور وہ انہیں اندر ہی اندر کھاتی رہتی ہیں۔ اور ماہی بھی اندر ہی اندر نفرت کو پال کر مزید زہریلی ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اس شخص کو مکمل اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ اگر وہ کہتی رات ہے تو وہ شخص کہتا رات ہے، اگر وہ کہتی دن ہے تو وہ کہتا دن ہے، لیکن ابھی بھی اس کی زندگی سے وہ بدگمانی نہیں جا رہی تھی کہ وہ شخص اس کے باپ کا قاتل ہے۔
اور اس کے باپ کی موت کی وجہ ہے، وہ جانتی تھی کہ میں اس شخص کو بالکل ایسے ہی موت دوں گی جیسی موت اس نے میرے باپ کو دی ہے، ایک بے بسی کی موت جس میں وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے، لیکن اس کے لیے اسے مزید کچھ انتظار کرنا تھا۔ ہفتے میں ایک آدھ دن ہی اسفند زہرا کے پاس گزارتا اور باقی پورے دن وہ مکمل ماہر کا خیال رکھنے میں گزار دیتا، اور زہرا کو تو ایسی چپ لگی کہ پھر ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیا۔ وہ لڑکی جو پہلے ہی اپنی نامکمل زندگی کے ساتھ صرف اسفند کے سہارے جی رہی تھی، اب تو بالکل ہی پسماندہ مردہ سی ہو گئی تھی۔ وہ شخص بھی اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے، اس نے تو وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اور وہ لڑکی جسے پہلی ہی نظر میں وہ دیکھ کر اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ معصوم ہے، اور اس لڑکی نے اپنی معصومیت کو گرا کر اس کے سامنے اپنا وہ تاثر قائم کیا جس تاثر کو وہ ساری زندگی نہیں بھول سکتی تھی۔ ماہی کی پریگننسی کا یہ تیسرا مہینہ شروع ہو چکا تھا، اور اس روز اس کی شادی کی سالگرہ بھی تھی۔ بے نام سی شادی کی سالگرہ اس بار اس نے منانے کا یوں انتظام کیا کہ اس نے اپنے ناپسندیدہ شخص سے مکمل نجات بھی مل جائے، اور کیک اس نے اپنے ہاتھوں سے تیار۔ وہ ہر روز اب اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کھانا بناتی اور آہستہ آہستہ اسے پوائزن کی طرف لے جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس شخص کو ایک ہی بار زہر دے دیا جائے، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے اس منصوبے پر عمل درآمد کرتی، جب اس شام اس کے ساتھ وہ کچھ ہوا جس نے ایک بار پھر ہلا کر رکھ دیا۔ اس شام وہ خوبصورت کمرے میں آئینے کے سامنے خوبصورتی سے تیار ہو رہی تھی۔ ریڈ کلر کی چمکدار ساڑی نے اس کے حسن کو مزید چمکدار بنا دیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی، اس کے گلے میں چمکتا ہوا ڈائمنڈ پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ گھر بھی مکمل خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ جب ڈور بیل بجی اور وہ اپنے اوپر ایک آخر نظر ڈال کر جیسے ہی دروازہ کھولنے کے لیے گئی تو دروازے پر اسفند موجود تھا، جو اسے دیکھتے ہی مسکرا اٹھا۔ آج وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اسفند اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا، وہ جلدی سے پیچھے ہٹی اور پاؤں پھسلنے کے باعث وہ پیچھے کی جانب اس قدر زوردار طریقے سے گری کہ اس کے پیٹ پر شدید قسم کا دباؤ پڑا اور وہ چیخ اٹھی۔ اسفند تیزی سے اس کی جانب بڑھا، لیکن اس وقت درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ درد اتنا شدید تھا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیٹ کا نچلا حصہ بالکل شل ہو چکا ہو۔ اسفند نے اسے جلدی سے اٹھایا اور اسپتال کی جانب بڑھا، لیکن ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنا بچہ کھو چکی تھی۔ اس نے اپنے پیٹ میں پلنے والی اس 3 ماہ کی جان کو کھو دیا تھا جو اسے حد سے زیادہ عزیز تھی، جسے وہ اپنا سہارا مان کر باقی کی زندگی اس کے سہارے گزارنے کا عہد کر چکی تھی۔ یہ خبر جو ہی اسے ملی وہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر چیز کو نیست و نابود کر دے۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد وہ گھر بھی آئی تو مسلسل پریشان اور خاموش تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اندر ہی اندر یہ وہم کھا رہا تھا کہ اس نے اپنا بچہ صرف اپنی خراب نیت کی وجہ سے کھو دیا ہے۔ نہ وہ کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کر کے کسی کا گھر اجاڑتی، نہ ہی خدا اس کی کوکھ خالی کرتا۔ آج وہ بھی بالکل ویسی ہی تھی جیسے زہرا۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا اس نے اس بچے کے بارے میں؟ وہ سب کچھ ہو گیا جس کا تو اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اگر اس کے باپ کے مرنے کی وجہ اسفند یار ہے تو پھر اپنے بچے کی موت کی وجہ وہ ہے۔ اس نے یہ خیال کیوں نہیں کیا کہ موت برحق ہے اور ہر شخص کو موت آ کر رہتی ہے، اور باپ کی موت کے بعد وہ شخص تو کسی نہ کسی طرح اس کا مسیحا بنا تھا جو اسے محفوظ پناہگاہ تک لے گیا۔ اس شام اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آج وہ اپنی ساری حقیقت اس شخص کے سامنے بیان کر دے گی۔ وہ مزید ضمیر کے بوجھ کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو مسلسل اسے یہ یاد دہانی کرواتا رہتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی قاتل ہے۔ وہ معصوم سے جان اس کی خراب نیت کے باعث رائگاں ہو گئی، شاید خدا بھی اسے بے حد ناراض ہو چکا ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس سب کے بعد کیا ہوگا، لیکن آج ہر بات کلیئر کر دینا چاہتی تھی۔ ایک رات سے اسفند زہرا کے پاس رکا ہوا تھا اور آج عصر کے وقت اس نے اسے کال کر کے بتایا کہ وہ واپسی ماہی کے پاس آئے گا، حالانکہ وہ اسے کہہ کر گیا تھا کہ وہ زہرا کے پاس 3-4 دن رک کر ہی آئے گا، کیونکہ اس ماہ میں وہ ایک بار ہی زہرا کے پاس گیا ہے، اور زہرا سے بدگمان ہی صحیح لیکن پھر بھی اندر ہی اندر اسے زہرا کی کشش رہتی۔ اس بات سے ماہی بھی واقف تھی اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس شخص کو زہرا لوٹا کر خود خاموشی سے ان کی زندگی سے چلی جائے گی۔ جب اس شام کو وہ آیا تو معاملہ بالکل الٹ ہو چکا تھا۔ اس شخص کے ہاتھ میں پھول دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک بوسیدہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہو سکتا ہے یہ آخری بار ہو جب وہ اس کے لیے پھول لایا ہو۔ جب وہ پلک جھپکتے ہی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی انگوٹھی کو محبت سے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، آج سے یہ اسفند یار مکمل تمہارا ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ان تمام منافق رشتوں کو چھوڑ دیا ہے جو محض میرے نام اور پیسے کے سبب ہی میرے ساتھ تھے۔ میں صرف تمہارا بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ آج سے میں تمہارا ہوں۔ زہرا مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے ہمیشہ کے لیے، اور میں بھی اسے طلاق دے چکا ہوں۔ اور اس کے بعد سنتے ہی بے اختیار ہی ماہی نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی نمکین پانیوں سے بھرنے لگی تھیں۔
یہ آپ نے کیا کر دیا اسفند؟ اسفند نے اس کی حالت کو اپنے مطابق اس کی فکر کو سمجھا۔ جب وہ مزید محبت سے اسے قریب ہوتے ہوئے بولا، میں تمہارے بغیر زندگی کو گزارنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ میں اب صرف تمہارا ہوں۔ ہم دونوں کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ہم اپنی راہیں الگ کر لیتے، کیونکہ زہرہ بھی اب میرے ساتھ مزید رہنا نہیں چاہتی اور میں اسے اپنے ساتھ باندھ کر نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ بیرون ملک اپنے بھائیوں کے پاس چلی گئی، ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر، اور میں نے بھی اسے طلاق نامہ بھجوا دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم زندگی کے ہر مشکل راہ میں میری راہ بنو۔ ہم راہ بنو۔ اور خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس شخص کو سچ بتاتی۔ نہ جانے زندگی کون سا رخ لے جاتی، لیکن اب اتنا تو پتہ تھا کہ اسے ساری زندگی ضمیر کے بوجھ کے تلے جینا تھا۔ اپنے لیے نہ صحیح، سامنے کھڑے شخص کے لیے ہی صحیح۔ یہ کہانی صرف کسی ایک گھرانے کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہر ایک شخص کی کہانی ہے جو کسی نہ کسی رشتے کی بدولت اپنے قریبی رشتوں میں بدگمانی کی دراڑ دل میں ڈال کر لے کر بیٹھا ہے۔ مجھے بتائیں کہ اس کہانی میں کون ظالم اور کون مظلوم؟ اپنی من گھڑت باتوں کی بدولت ہم کسی کے لیے بدگمانی پال لیتے ہیں، بنا سوچے کہ یہ بدگمانی ہمارے رشتوں میں زہر کی مانند اترتی ہے اور آہستہ آہستہ ہمارے رشتوں سمیت ہمیں بھی کھانا شروع کر دیتی ہے۔